تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ مدینے والے بابا جی کیوں اور کیسے وائرل ہوئے؟ کیا وہ اپنے لباس کی سادگی کی وجہ سے وائرل ہوئے؟ ان کو صحابہ کے دور کا شخص کیوں کہا گیا؟ کیا صحابہ کرام ان بابا جی جیسا لباس پہنتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ اس آیت شریف میں اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو خطاب فرمایا کہ تمہارا لباس قدرت کی ایک عظیم و بیش قیمت نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ صرف اہل اسلام کو یعنی دین سماوی اور قانون الہی کے ماننے والے کو خاص نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو شامل فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ لباس اور ستر پوشی انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے۔ مزید آیت کریمہ میں اس طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ ہم نے تمہاری صلاح و فلاح کے لیے ایسا لباس اتارا ہے جس سے تم اپنے قابل شرم آزاد چھپا سکو، اور ستر پوشی کے علاوہ ایک مزید فائدہ لباس سے اور حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنی حیت اور حالت کو مہذب و شائستہ بنانے کے لیے لباس سے زینت و جمال حاصل کر سکتا ہے۔ نیز دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے آدم کی اولاد، ہر مسجد میں اپنی زینت لے جاؤ اور اپنی آرائش ہر نماز کے وقت کرو۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کی زد میں نازل ہوئی جو کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے اور اسے پرہیزگاری اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بتلایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں اور نہ ہی اس کا تقویٰ سے تعلق ہے۔ خدا کی دی ہوئی پوشاک جس سے تمہارے بدن کا ستر اور آرائش ہے، وہ اس کی عبادت کے وقت دوسرے اوقات سے بڑھ کر قابل استعمال ہے تاکہ بندہ اپنے پروردگار کے دربار میں اس کی نعمتوں کا اثر لے کر حاضر ہو۔ پس دنیا کی ہر مہذب اور باشعور قوم ستر پوشی اور لباس کو لازم قرار دیتی ہے اور لباس کے بغیر ستر کھول کر رہنا پسند نہیں کرتی۔ اطراف عالم میں شاید کوئی انسانی آبادی اور بستی ایسی ہو جو اس فطری قانون اور ضابطہ حیات انسانی سے انحراف کرتی ہو۔ البتہ جنگلی اور وحشی قوموں کے بارے میں ضرور سنا ہے جو انسانیت سے عاری ہوتی ہیں اور ان کا بود و باش اور رہن سہن بالکل جانوروں جیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لباس کس طرح کا ہے؟ اللہ رب العزت کا کوئی نبی اور رسول کسی معاشرے اور تہذیب سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ ہر مسئلے اور حکم میں مامور من اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کو فطری ضروریات اور مواقع پر بھی خدائی ہدایات اور قوانین الہی کی روشنی میں راستے اور طریقے بتاتے اور سکھاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ سونے، جاگنے، کھانے پینے اور بول و براز جیسے معمولی اور چھوٹے امور میں بھی خدائی احکامات سے ہدایات جاری کرتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں۔ اس لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے جان نثاروں کو یہ باتیں تعلیم کی تو دشمنان خدا ٹھٹھا کیا کرتے تھے کہ دیکھ لو یہ کیسا خدا کا پیغمبر ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ کہاں معلوم تھا کہ دین اور مذہب ہمہ گیر اور ہمہ جہت ہوتا ہے۔ انسانی زندگی اور حیات کے کسی شعبہ اور گوشہ کو تشنا نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ہر مسئلہ کا حل بیان کر دیا جاتا ہے۔ جب نبی اور رسول تمام امور میں مامور من اللہ ہوتا ہے تو لباس اور ستر پوشی جیسے اہم مسئلہ میں کیوں نہ خدائی حکم موجود ہوگا۔ ایسا ہونا کہ لباس کے حوالے سے کوئی غیبی اشارہ اور الہام باطنی نبی کے پاس موجود نہ ہو اور وہ اپنی قوم و ملت کے معاشرے اور ماحول سے متاثر ہو کر انہیں کا لباس اپنا لے، وہ اپنی امت کو بھی اسی کا حکم کرے گا۔ ایسا ہونا عقل و نقل دونوں اعتبار سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ احادیث میں بکثرت ایسی روایات موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لباس جائز ہے اور وہ لباس ناجائز ہے، فلاں بہتر ہے اور فلاں غیر مناسب ہے۔ کہیں کفار سے مشابہت کی وجہ سے منانت فرمائی تو کہیں یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کا حکم فرمایا۔ جو نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے احکامات اور ہدایات بیان فرمائے وہ خود کافر معاشرہ اور مشرکانہ ماحول سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ اور عقلاً اس لیے کہ جو نبی اسلام اور پیغمبر برحق معاش اور معاد کے تمام شعبوں میں غیبی اشارات اور باطنی الہامات سے سرفراز کیا جاتا ہو
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات انسانی کے ہر گوشہ پر انسان کی ہدایت و رہنمائی خدائی پیغامات اور آسمانی ہدایات کی روشنی میں کرتا ہو، وہ ستر پوشی اور لباس کے مسئلہ میں موجودہ معاشرے سے کیسے مروب ہو سکتا ہے؟ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو ستر پوشی کا طریقہ اور جو لباس خالق کائنات کو پسند تھا اور ہے، وہی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اور جیسے حبیب الہ العالمین قیامت تک کے نبی ہیں، ایسے ہی قیامت تک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لباس بھی وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کی بات کا کوئی وزن اور حیثیت نہیں رہتی جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ کوئی لباس شرعی نہیں، بلکہ پیغمبر خدا اگر یورپ اور امریکہ میں مبعوث ہوتے تو وہاں کے معاشرہ اور تہذیب کے مطابق لباس اختیار فرماتے اور اسی لباس کو شرعی لباس کا درجہ دیتے۔ یہ سب سراسر جہالت و گمراہی پر مبنی باتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک نہایت سادہ اور معمولی ہوتا تھا، فقیرانہ اور درویشانہ زندگی تھی۔ زیادہ تر اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں تہبند، چادر، کرتا، جبہ اور کمبل ہوتے تھے، اور فقر و درویشی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ مبارک لباس میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ رنگت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز لباس پسند تھا، البتہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشاک عموماً سفید ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یمنی چادر تھی جس پر سبز اور سرخ دھاریاں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، لہٰذا تقریب وغیرہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے۔ وہ برد جمانی کے نام سے مشہور تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں چلتے ہوئے جس بابا جی کی ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہوئی، ان کا تعلق پاکستان کے صوبے بلوچستان سے ہے، اور وہ ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ ان کی وجہ شہرت ان کا سادہ لباس بنا، جس کے متعلق بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ان بزرگ کا لباس اور حلیہ صحابہ کرام جیسا ہے۔ اگر آج بھی کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس زیب تن کرتا ہے تو وہ معزز اور محترم مانا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔